بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 162واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 155 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 155 ہے، کن فی الدنیا کأنک عریب او عابر سبیل۔ کن فی الدنیا کأنک عریب او عابر سبیل۔ کن فی الدنیا، ہو جاؤ دنیا میں، کأنکا، گویا کہ تو، غریب، مسافر، پردیسی ہے، او عابر سبیل، یا راہ گزر۔ کن فی الدنیا، ہو جا دنیا میں، کأنکا، گویا کہ تو، غریب، مسافر یعنی پردیسی ہے، او عابر سبیل، یا راہ گزر۔ اب یہاں پر کن صیغہ واحد مذکر حاضر، پہلے امر حاضر معلوم، پہلے ناقص سے ہے۔ اسباب نصر ینصرو، جیسے کان یکون کونن، بمعنی ہونا، واقع ہونا، وجود میں آنا۔ غریب بمعنی مسافر، اور جمع اس کی غرباء آتی ہے۔ پھر باب نصر ینصرو سے غرب یغرب غربا وغربتا، بمعنی وطن سے دور ہونا۔ اور باب کرما یکرمو سے غرب یغرب غرابتا، بمعنی بے وطن ہونا، پردیسی ہونا۔ اور باب سمع یسمعو سے غرب یغرب غربا، بمعنی سیاہ ہونا۔ عابر سیاہ اس میں فاعل ہے، بمعنی گزرنے والا، راہگیر۔ اور جمع اس کی عبار اور عبرتن آتی ہے۔ باب نصر ینصرو سے عبر یعبر عبرا وعبورا، بمعنی گزرنا، راستہ طے کرنا۔ السبیل بمعنی راستہ، کھلی سڑک۔ اور جمع اس کی سبلن اور اسبلتن آتی ہے۔ پھر ابن السبیل اس مسافر کو کہتے ہیں جس کے پاس وطن واپسی کا ذریعہ نہ ہو، یعنی پردیسی۔ اور السبل المتشغبہ کہتے ہیں شاخ در شاخ راستے کو۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ غریب کے معنی مسافر کے ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سفر میں مسافر کسی لغو چیز میں مشغول نہیں ہوتا، تو اسی طرح ہر مسلمان کا ہم وقت آخرت کی طرف سفر ہے، تو اس کو بھی لغو اور غلط چیزوں سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ یا یہ کہ اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ کوئی مسافر پردیس کو اور راہ گزر راستے کو اپنا وطن اصلی نہیں سمجھتا، تو اسی طرح مسلمان کو بھی چاہیے کہ دنیا کو اپنا وطن اصلی نہ سمجھے، بلکہ ہمہ وقت وطن حقیقی یعنی آخرت کی ہی فکر میں رہے۔ یا اس حدیث شریف کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح مسافر صرف ضرورت کی چیزوں کو لیتا ہے، بہت سامان جمع کرنے کی فکر نہیں کرتا، تو اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ دنیا کی چیزوں کو جمع نہ کرے، بلکہ بقدر ضرورت ساتھ رکھے، اور آخرت میں کام دینے والی
چیزوں میں لگا رہے، یعنی وہ چیزیں جو آخرت میں کام آئے اسی میں لگا رہے۔ دوسرا لفظ اس میں عابر ہے، اس کا معنی ہے گزرنے والا، مسافر، راہ گزر، اور او بمعنی بلکہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس لفظ سے اوپر والی بات میں مزید مبالغہ پیدا ہو گیا کہ مسافر تو کسی نہ کسی جگہ پر کچھ مختصر سا قیام کر بھی لیتا ہے یا دوسرے کوئی کام کاج بھی معمولی سا کر لیتا ہے، مگر چلتا ہوا مسافر جو ہے نہ ہی کسی جگہ قیام کرتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کام میں مشغول ہوتا ہے۔ اس میں مسلمان کو ترغیب ہے کہ دنیا میں رہو تو صحیح مگر آخرت کی تیاری کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے مخاطب، جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر، اور اپنی صحت سے فائدہ اٹھا اور اپنی زندگی کی قدر کر۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ کن پہلے ناقص، پہلے امر ہے، اور انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، پھر آگے جا کر فی جارا الدنیا مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا کن فی الناقص کے ساتھ، پھر آگے جا کر کأنکا، کأنہ حرف ہے حروف مشابہ بالفعل میں سے، اور اس کے ساتھ جو کہ ہے ضمیر منصوب متصل محلن منصوب ہو کے، یہ کأنہ جو کہ حرف ہے حروف مشابہ بالفعل میں سے، اس کے لیے اسم ہے۔ پھر آگے جا کر غریب معطوف علیہ ہے اور او عاطفہ، پھر عابر سبیل مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر معطوف ہے، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ خبر ہوئی کأنہ کے لیے، پھر کأنہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ پہلے ناقص کے لیے خبر ہوئی، پھر پہلے ناقص اپنے اسم اور خبر اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا۔